حیات الصحابہ جلد اول مضمون طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے پچھلے رویے سے یہ معلوم تھا کہ وہ بڑے مغرور اور ضدی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں ان کی کنواری لڑکیوں سے بھی محبوب ہوں، اور وہ واقعی بنو ثقیف میں بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی کہ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے اسی لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک کوٹھے پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر اور سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اعجاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا درجہ دیا۔ میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اسی لیے مجھے ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یاسین میں جن حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کے معاملوں کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شہادت کے کچھ مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ آس پاس کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور اب ان سے جنگ کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ چنانچہ عبد یا لیلن بن عمرو کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمے کے پاس ٹھہرے۔ وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات ہو گئی جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستے میں انہیں حضرت ابو بکر صدیق ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط مان لے اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی خبر دی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس واپس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے، اور راستے میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کرے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد اس کھانے میں سے کھا نہیں لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت خالد نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی کہ لات کو رہنے دے۔ پھر وہ 1 سال کم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینے تک اس بت کے باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس پر اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں جا کر وہاں اس بت کو گرا کر آئے، اور انہوں نے یہ مانگ بھی کی تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر تڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہیں پڑھو، یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دن میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو یہ گھٹیا عمل۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائیں گا، اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائیں گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلے کا نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہے کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قرآن سکھا دے اور مجھے میری قوم کا امام بنا دے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھہرے، اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔ آپ ہر دن عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ ان تکلیفوں کا ذکر کرتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی جنگ شروع ہو گئی، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتا اور کبھی ہم کو۔ ایک رات طے شدہ وقت سے آپ کو آنے میں کچھ دیر ہوئی، ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ نے دیر کر دی۔ آپ نے فرمایا ہر دن جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔